السلام علیکم، میں ہوں ماہنور راحت۔ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں خفیہ اطلاعات کے بنیاد پر شدت پسندوں کے 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کہ پاکستان میں حالیہ خودکش دھماکوں کے واقعات کے بعد پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ دہشت گرد کارروائیاں شدت پسند افغانستان میں موجود اپنی قیادت اور سرپرستوں کے کہنے پر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں 3 اہم سوالات پر بات کریں گے کہ پاکستان کی جانب سے جو افغانستان کے 3 پروونسز پر جو اسٹرائکس کیے گئے ہیں وہ کس قسم کے اسٹرائکس تھے۔ یہ اسٹرائک جو تھے وہ مشرقی صوبوں میں کیے گئے، خوست، ننگرہار، پکتیا، کس قسم کے اسٹرائکس تھے۔ دوسرا یہ کہ ان اسٹرائکس میں کتنے ملیٹنٹس مارے گئے اور کون سے تنظیم کے ملیٹنٹس زیادہ پائے گئے ان ٹارگیٹڈ اسٹرائکس میں۔ تیسرا یہ کہ اب اس کے بعد افغان طالبان کا رد عمل کیا ہوگا۔ ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار ہے شمیم شاہد صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ مہربانی۔ پہلے تو سر یہ بات کریں گے کہ آیا وہ ہو گیا جو ہونا تھا، افغانستان پر جو اسٹرائکس کیے گئے 3 مختلف مشرقی صوبوں پر، ننگرہار، خوست اور جو پکتیا ہے، کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس اس کے؟ شکریہ جی۔ یہ 3 صوبے ہیں جس میں ننگرہار ہے، اور جس میں غنی خیل کا ایک گاؤں ہے بیسود، وہاں پر ہوا ہے، خوست میں ہوا ہے اور پکتیکا میں ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ خوست اور پکتیکا میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر شمالی وزیرستان کے لوگ ہیں اور حافظ گل بہادر کے ساتھ منسلک ہیں، انہی پر حملہ ہوا ہے۔ اور وہاں سے جو اطلاعات ہے تو حکومت پاکستان کی جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق 70 سے زائد، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان 7 اٹیکس میں 70 سے زائد عسکریت پسندوں کو مارا گیا ہے۔ کل نام بھی دیے گئے تھے، ایک ادارے نے نام بھی دیے تھے، اور اس میں سب سے اہم کمانڈر وہ جو بتاتے ہیں تو ان کا تعلق ان کا نام ہے اختر محمد، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق جانی خیل سے ہے، جانی خیل بنو کے قریب جو نیم قبائلی علاقہ ہے، اور وہ شورہ مجاہدین شمالی وزیرستان کا سرکردہ کمانڈر ہے۔ تو یہ واقعات ہوئی ہے، اور حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے، تارڑ صاحب نے جو وزیر اطلاعات ہیں ہمارے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ویل ٹارگیٹڈ تھی، ویل ریزلٹ اورینٹڈ تھی، مطلب نتیجہ خیز تھی۔ اچھا سر، اس پر ایک کویشچن کروں گی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو گر ٹارگٹ ہوا ہے، یہ تو ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگ پاکستان میں یا افغان جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہے بہت سے وہ پھیلا رہے ہیں، مطلب فیک نیوز۔ جنگ کی حالت میں میڈیا یا سوشل میڈیا ارسپانسبل ہے، وہ اس قسم کی خبریں بھی پھیلاتے ہیں، لوگوں میں بدگمانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر کچھ یہ جو یہ جو خوست میں ہوا ہے یا پکتیکا میں ہوا، اس کے بارے میں اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ وہاں پر کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ وہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ ہاں جو دہشت گرد ہے، تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں ہے، یہاں سے یہ اطلاع ہے۔ تو مطلب کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ پروپیگنڈا بھی ہوتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو ذبیح اللہ مجاہد نے بیان دیا کہ مطلب کولیٹرل ڈیمیج ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں، پاکستان کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس پہ کتنے حملے ہوتے ہیں، اس میں کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن مطلب ان کا بھی یہ رد عمل۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو مطلب جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں اس کی مطلب پرانے زمانے سے، مگر پاکستان میں 2003 سے باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہوا ہے نا، تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو زیادہ تر کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں، سیکورٹی والوں کی مطلب یا سیکورٹی اداروں کی یا سرکاری املاک کی، ان کی مطلب جو ہے 25-30% ہوتا ہے، مگر زیادہ 75-70% جو ہوتی ہے یہ کولیٹرل ڈیمیجز پاکستان میں ہر جگہ پر۔ اگر آپ دیکھیں نہ صرف خیبر پختونخوا، اسلام آباد میں جو امام بارگاہ میں ہوا تھا تو وہ تو سیکورٹی فورسز نہیں تھے، وہ بھی کولیٹرل ڈیمیجز تھے، یا جو یہاں پر یہ جو ایف سی کے سامنے جو دھماکہ ہوا تھا تو اس میں بھی سویلین مارے گئے تھے۔ تو یہ دہشت گردی کے واقعات میں ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ نہیں ہونا چاہیے۔
آتے ہیں واپس وہ اپنے اس دوسرے کویشچن پر کہ یہ جو مطلب اسٹرائکس کیے گئے ہیں افغانستان کے مشرقی صوبوں میں، تو اس میں کتنے ملیٹنٹس مارے گئے اور کس تنظیم کے ملیٹنٹس زیادہ پائے گئے؟ زیادہ تر مطلب یہ تو ٹی ٹی پی سے منسلک ہے. یہ جو 70 کے قریب یا 70 سے زائد پاکستان نے جو دعویٰ کیا کہ مارے گئے اور کچھ نام بھی دیے گئے ہیں، تو یہ زیادہ تر ٹی ٹی پی سے ہے. مگر ٹی ٹی پی میں اندر جو ایک دوسرا گروپ ہے شورائے مجاہدین شمالی وزیرستان، حافظ گل بہادر. تو حافظ گل بہادر اگر آپ دیکھ رہے تو حافظ گل بہادر ہمارے جنوبی پختونخوا میں، جنوبی اضلاع میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بنو، لکی مروت، اور یہاں پر وہ ایکٹیو ہے. اور یہاں پر جتنے بھی واقعات ہو رہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی وہاں پر قبول وہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حکومت پاکستان یا پاکستانی ادارے ان کو براہ راست جو ہے نا مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں. تو شمالی وزیرستان کے یہ گروپ جو ہے نا، یہ تو کافی 2014 کے بعد اگر آپ دیکھیں ضرب عضب جب آپریشن ہوا جون 2014 میں، اس کے بعد یہ خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اچھا، یہ اب ترک پہ آتے ہیں، کیا رد عمل ہوگا افغان رد عمل؟ دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں نا تو افغانستان کے ساتھ ایئر ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ مطلب ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے بہت کمزور ہے. ان کے ساتھ کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی فائٹر نہیں ہے. یہ زبانی جمع خرچ ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کل بھی انہوں نے ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی دی ہے کہ ہم مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے. مگر مجھے جو اطلاعات ہے اس میں یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ نے چند روز قبل جب وزیر دفاع ملا یعقوب نے پاکستان کے خلاف بیان دیا اور اس نے مذمت کی، تو اس کو بلایا گیا اور اس کو کہا کہ پاکستان کی جانب سے جو بھی حملے ہو رہے ہیں اس پر بالکل کسی قسم کا رد عمل یا مذمت نہیں کرنا ہے. اچھا، یہ مطلب، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ اب بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے. اس بیان سے مجھے جو اندازہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، افغانستان میں کی جو طالبان حکومت ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے بہت زیادہ خلاف بھی ہے، بہت غصے میں بھی ہے. مگر اب بھی ملا ہیبت اللہ کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ مطلب تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا. اچھا سر، آخری سوال بس، آپ کہیں کہ یہ اس پروپیگنڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگ ایک ویڈیو کو لے کر بہت سے پلیٹ فارمز پر اسپریڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ایک اسٹرائکس کے بعد بہت سے لوگوں نے ایک ویڈیو کو لے کر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر اسپریڈ کیے، جس کی وجہ سے لوگ تنقید بھی کر رہے تھے کہ یہ میرے خیال میں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو اسٹرائک ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹڈ کر دے. کوئی بھی مطلب ٹی ٹی پی کی جو اس قسم کی کارروائیاں ہے اس کی حمایت نہیں کرتا، چاہے پاکستان کے اندر ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو. ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور افغانستان میں صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے اور دہشت گرد تنظیمیں. تو ایک تو پاکستان کو اس کو مطلب جو اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن ہے ان کو اتھینٹیکیٹڈ کرنا چاہیے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو واقعات ہوئی تو اس کی اصل صورتحال کو بتا دیں. تو میرے خیال میں یہ باقی تو یہ یہی نا اصل بات کچھ اور ہوتی ہے، اور اسپریڈ جو کیا جاتا ہے فیک نیوز جو پھیلایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر گمراہ کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر تو وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے بھی بنائے جاتے ہیں، فیک تصویریں بھی بنائی جاتی ہیں. مگر یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت کو سامنے لائیں تو میرے خیال میں اس کی روک تھام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین، آج ہم نے شمیم شاہد صاحب سے اسٹرائکس کے حوالے سے جانا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے یو این کی ایک رپورٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ افغانستان کے مختلف صوبوں میں یہ جو ٹریننگ کیمپس ہے یہ موجود ہے، تو اسی طرز میں یہی اسٹرائکس ہوئے ہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.